اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے کھنکھناتے ہوئے مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے، نطفہ سے پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اس نطفے کو مادر رحم میں ہم نے محفوظ کر کے رکھ دیا ہے۔ ثُمَّ خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اللہ رب العالمین اس نطفے کو ماں کے پیٹ میں جمع ہوا خون بناتا ہے، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بناتا ہے۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ان ہڈیوں میں بھی اللہ رب العالمین گوشت چڑھا رہا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین یاد دلا رہا ہے کہ لوگوں ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، اسی طرح ہم نے تمہاری نئی صورت دے کر تمہیں پیدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلينظر الإنسان مما خلق۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے عزیزوں، بزرگوں، خواتین، پردہ نشین میری ماں و بہنوں، وقت بہت ہی کم ہے اس لیے میں نے مختصر خطبہ پڑھا۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ رب العالمین انسان کو یاد دلا رہا ہے کیا انسانوں اپنے وجود پر غور کرو اور یہ سوچو کہ ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے۔ کیا ہم مر جائیں گے تو ہمارا دوبارہ زندہ کیا جانا کیا یہ مشکل بات ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، ہر انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ خلق من ماء دافق، انسان کو اچھلتے ہوئے پانی سے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ اے انسانوں، دنیا میں تمہارے سامنے جگہ جگہ پہ مختلف مراحل پہ، کبھی تو 2010 میں، 2015 میں، 2020 میں تمہارے سامنے بڑے بڑے معاملات پیش ہو رہے ہیں، اور دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کوئی قوم کسی کے اوپر زبردستی چڑھائی کرتی ہے تو کوئی کسی کے اوپر ڈنڈا، کوئی کسی کے اوپر اٹیک کرتی ہے، کوئی کسی کے اوپر حملہ کرتی ہے۔ اے انسانوں، اپنے وجود پر غور کرو، اسی چیز کو اللہ رب العالمین یاد دلا رہا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اسے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا۔ میں سائنس کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا اور سائنس سے بھی ثابت کروں گا کہ سائنس کیا کہتی ہے۔ اللہ کی کاریگری دیکھیے، اللہ رب العالمین انسان کو کیسے پیدا کر رہا ہے۔ جب انسان مر جائے گا تو اس کو پھر دوبارہ کیسے وجود میں لائے گا، دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، سائنس سے میں آپ کو ثابت کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کی آیتیں پہلے پڑھتا ہوں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ خلقک من تراب ثم من نطفہ، انسان کو سب سے پہلے مٹی سے، آدم مٹی سے ہے، اس کے بعد نطفہ سے پیدا کیا گیا۔ نطفہ کیا ہے؟ سائنس کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ،
مٹی کے کھنکھناتے ہوئے مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے، نطفہ سے پیدا کیا ہے. ثم جعلناه نطفة في قرار مکین، پھر اس نطفے کو مادر رحم میں ہم نے محفوظ کر کے رکھ دیا ہے. ثم خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، پھر اللہ رب العالمین اس نطفے کو ماں کے پیٹ میں جمع ہوا خون بناتا ہے، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بناتا ہے. فخلقنا المضغة عظاما، پھر گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کرتا ہے. فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں میں بھی اللہ رب العالمین گوشت چڑھا رہا ہے. پھر اللہ رب العالمین یاد دلا رہا ہے کہ لوگوں ثم انشأناه خلقا آخر، اسی طرح ہم نے تمہاری نئی صورت دے کر تمہیں پیدا کر دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو بہتر پیدا کرنے والا ہے. اے لوگوں، دنیا میں اتنے مخلوق آپ کے سامنے ہیں، لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں مخلوق تمہارے سامنے ہے، لیکن اللہ رب العالمین انسان کو کتنی بہترین صورت دے کر پیدا کیا ہے، کتنا بہتر چہرہ دے کر پیدا کیا ہے. تاج محل کی خوبصورتی کسی انسان سے نہیں دی جا سکتی ہے. اگر کوئی کالے سے بھی کالا ہو جس کا چہرہ، اگر ٹارچ بھی جلایا جائے، چاہے جتنے ہی روشنی والا کوئی روشنی والی مشین لگا دی جائے، کوئی لائٹ جلا دیے جائیں، پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کالے انسان سے زیادہ تاج محل خوبصورت ہے. کوئی انسان سے بڑھ کر دنیا کی کوئی چیز خوبصورت نہیں ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین بابرکت ہے جو انسان کو بہتر طریقے سے پیدا کرتا ہے، انسان کو بہترین صورت دے کر پیدا فرمائے. میرے بھائی کیا کہ اللہ رب العالمین کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا اور پھر اس نطفے کو ثم جعلناه نطفة في قرار مکین، ایک محفوظ جگہ میں رکھ دیا. جب میاں بیوی آپس میں ہم بستر ہوتا ہے، ہم بستر ہونے کے بعد ان کا کام ختم، لیکن ماں کے پیٹ میں اللہ رب العالمین پہلے کیا بنا رہا ہے کہ نطفہ بنتا ہے، اس کے بعد جمع ہوا خون، پھر اس کے بعد گوشت، ہڈیاں، پھر ہڈیوں میں بھی اللہ رب العالمین گوشت چڑھا رہا ہے. اگر ہڈیوں میں ہمارے اوپر گوشت نہ چڑھتا تو ہمیں دیکھنے میں عجوبہ لگتا، ہمارے اندر خوبصورتی نہیں آتی. میرے پیارے ساتھیوں، اس نطفے کے بارے میں قرآن نے کیا کہا کہ ہم نے اس کو محفوظ کر کے رکھ دیا. آئیے سائنس بتاتی ہے کیا اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. سائنس یہ کہتی ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ملتا ہے، ہم بستر ہوتا ہے، ہم بستر ہونے کے بعد مرد کی منی جب مادر رحم میں جاتی ہے، جانے کے بعد عورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم بنا دیا ہے کہ عورت کے اللہ رب العالمین نے 2 اووری بنائے ہیں، 2 انڈاشے بنائے ہیں جہاں سے انڈانوں کا نرمان ہوتا ہے، اور پھر وہی انڈا سے جا کر یہ منی آپس میں ملتی ہے اور ملنے کے بعد جائگوٹ بنتا ہے. اور یہ جائگوٹ 1 ہفتہ کے بعد، سائنس کہہ رہی ہے 1 ہفتہ کے بعد یہ بھوڑ کی شکل اختیار کرتا ہے، جس کو کھانے کی ضرورت پڑتا ہے، جس کو بھوجن کی ضرورت پڑتا ہے. پھر 1 ہفتہ کے بعد وہ دھیرے دھیرے ماں کے پیٹ یعنی مادر رحم میں، جس کو انگلش میں یوٹرس کہا جاتا ہے، اس کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے اس کو بھوجن حاصل کرنا ہے. اور بھوجن کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ پلیسنٹا کے ذریعے، بھوجنال کے ذریعے. یہ ہم نہیں کر رہے، یہ سائنس کہہ رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، قرآن نے اسی چیز کو کہا ثم جعلناه نطفة في قرار مکین، ہم نے اس کو محفوظ جگہ میں رکھ دیا. پھر اتنا ہی بس نہیں کیا، سائنس نے یہاں تک تحقیق کیا کہ جب پھر وہ بھوڑ مادر رحم میں آ جاتا ہے اور آنے کے بعد وکست ہوتا ہے، بڑا ہونے لگتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کے لیے امنیوٹک ایک تھیلی ہوتی ہے، پتلی سی جھلی ہوتی ہے، ایک تھیلا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے جب جانوروں میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو گائے کو آپ دیکھیں گے، جانوروں کو دیکھیں گے، وہ پتلی جھلی وہ چاٹ چاٹ کر ختم کر دیتے ہیں. اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین
اس انسان کی، اس بچے کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے شاید کہا کہ ہم نے اس نطفے کو ماں کے پیٹ میں محفوظ کر کے رکھ دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی چیز کو اللہ رب العالمین یاد دلا رہا ہے۔ اے لوگوں، یہ سمجھتے ہو کہ تم آپس میں مل گئے، تم اپنی بیوی سے ہم بستر ہو گئے تو تمہارا کام ختم ہو گیا، اب ایسے ہی بچہ بن رہا ہے۔ نہیں، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ یہ میڈیکل سائنس آج ترقی کر کے کہہ رہی ہے، قرآن میں 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بات کہہ دی گئی کہ سب سے پہلے نطفہ بنتا ہے، اور نطفہ بننے کے بعد جمع ہوا خون بنتا ہے، جمع ہوا خون بننے کے بعد گوشت کا لوتڑا بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہے، پھر ہڈیوں میں بھی اللہ رب العالمین گوشت چڑھا رہا ہے، پھر ہڈیوں میں بھی اللہ رب العالمین گوشت چڑھا رہا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہم سائنس مانتے ہیں، اسلام کے اوپر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام سائنس نہیں مانتا ہے۔ مانتے ہیں، کیوں نہیں مانیں گے سائنس؟ سائنس ماننے سے ہمارا فائدہ ہوا۔ کیا فائدہ ہوا؟ کہ ہم یہ جانتے تھے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے، لیکن نہیں، مادر رحم جس کو حدیث میں بھی کہا گیا، سائنس والے کیا مذاق اڑایا کہ پیٹ میں بچہ بنتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دیکھی ہوئی باتوں کو نقل کر دیے۔ نہیں، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ ہم نے اس کو محفوظ کر کے رکھ دیا۔ سائنس جب تحقیق کیا کہ اللہ رب العالمین کیسے محفوظ کر کے رکھتا ہے، تب پتہ چلا کہ وہ جب جائگوٹ بن گیا اور بننے کے بعد بھوڑ ہوا اور بھوڑ کو کھانے کی ضرورت پڑی، تو اللہ رب العالمین ایک ہفتہ کے بعد مادر رحم میں لا کر رکھ دیا، اور مادر رحم میں جب لا کر رکھ دیا تو پھر اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین ایک پتلی سی جھلی بنا دیا، اور اس جھلی میں وہ بچہ رہتا ہے، اس کے اندر پانی ہوتا ہے جس سے بچہ ادھر سے ادھر کر سکتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ کس کی کاریگری ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی کاریگری۔ آپ کو ایک چیز بتا دوں، بھارت کے اندر سب سے زیادہ ایک چیز پائی جاتی ہے جس کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہلاتا ہے۔ آپ کو سن کے نیا لگے گا، مطلب یہ ہے سائنس اتنی ترقی کی ہے کہ بچہ پیدا کرنے کے لیے عورت کی جو چیز ضروری ہوتی ہے، جس انڈے کی ضرورت ہوتی ہے، اس انڈا کو سائنس کے ذریعے تحقیقات سے، کوئی سرنگ وغیرہ سے اس کو باہر نکال لیتا ہے، اور مرد کی جس چیز کی ضرورت ہے، منی کی، یعنی شکرانوں کی ضرورت ہے، ان شکرانوں کو لے لیتا ہے اور باہر کسی مشین میں کسی کوئی ایسی مشین یا کوئی ایسا آلہ رکھ کر اس میں رکھ دیا جاتا ہے، اور ایک ہفتہ کے بعد وہ جائگوٹ بن جاتا ہے۔ پھر انہی دو چیزوں کو لے کر عورت کا انڈا اور مرد کا شکرانو، ان دونوں چیزوں کو لے کر کسی غریب مہیلا کے پیٹ میں یوٹرس میں رکھ دیا جاتا ہے، اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ پھر جس کا وہ سامان لے کر کرتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اتنی ترقی سائنس نے کی ہے، لیکن یہ ترقی نہیں کر سکی ہے کہ کوئی ایسی مشین بنا دے جس میں آنکھ بن رہی ہو، کوئی ایسی مشین بنا دے جس میں آنکھ بن رہی ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، کوئی ایسی دنیا کے اندر مشین نہیں ہے جو انسان کا خون جو بنتا ہے، خون ایک قطرہ بھی خون بنا دے۔ آج خون کے لیے لوگ کتنا پریشان ہے، کتنے بے چین ہے کہ ایک قطرہ خون مل جائے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی مشین نہیں ہے جو خون کا ایک قطرہ بنا دے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی مشین نہیں جو انسان کی آنکھ بنا دے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی مشین نہیں جو کان بنا دے۔ ہاں میرے پیارے ساتھیوں، عورت کا انڈا لے کر اور مرد کا شکرانو لے کر کسی غریب یا کسی عورت کے پیٹ میں مادر رحم میں اگر رکھا جائے، اٹرس میں رکھا جائے تو اس سے بچہ بن سکتا ہے۔ اسی ماں کو سیروگیٹ مادر کہلایا جاتا ہے، اور جو اس سے بچہ بنتا ہے اس بچے کو ٹیسٹ
ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہلاتا ہے. اتنی ترقی کر چکی ہے لیکن کوئی ایسی مشین نہیں ہے جو کسی انسان کا دل بنا دے, جو کسی انسان کی دھڑکن بنا دے, جو کسی انسان کے پیر بنا دے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ کاریگری اگر کوئی کر سکتا ہے, کاریگری تو اللہ رب العالمین کر سکتا ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے, اور یہ سوچنا چاہیے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى, اے انسانوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں مرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ قبرستان میں تمہیں لوگ رکھ کر آ جائیں گے, حساب و کتاب نہ لیا جائے گا. نہیں نہیں, بالکل ایسا نہیں. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ. تم پہلے حقیر پانی کا ایک قطرہ تھا, حقیر پانی کی ایک بوند تھا جو مادر رحم میں ٹپکایا گیا ہے. پھر اللہ رب العالمین اسی سے جمع ہوا خون بنایا, اور جمع ہوئے خون کے بعد اللہ رب العالمین انسانی تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے, نسل انسانی کو جاری رکھنے کے لیے فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ, لڑکا بھی بنا دیا اور لڑکی بھی بنا دیے. انسان کو آباد رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین لڑکا اور لڑکی بنا دیے. میرے پیارے ساتھیوں, دنیا کے اندر کوئی ایسی مشین نہیں جس میں لڑکا کہیں کہ ہم لڑکا ہی دیں گے, یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین انسانی سلسلہ جاری رکھنے کے لیے, تسلسل انسانی قائم کرنے کے لیے, انسانی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے لڑکا اور لڑکی بنا دیا. میرے پیارے ساتھیوں, سائنس جب پتا کیا, تحقیق کیا کہ جڑواں بچہ کیسے ہوتا ہے, لڑکا لڑکی کیسے ہوتا ہے, تو دنگ رہ گئے. آپ کو معلوم ہے سائنس کے بارے میں کیا کہتی کہ لڑکا لڑکی یا پھر جڑواں بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں, سائنس یہ کہتی ہے کہ جب مرد کا ایک شکرانو کسی عورت کے انڈے سے ملتا ہے اور وہ انڈا ٹوٹ کر جائگوٹ بنتا ہے, اس کی دو ٹکڑا ہو جاتا ہے تو اس سے جڑواں بچہ پیدا ہوتا ہے. اگر ایک شکرانو سے جڑواں بچہ پیدا ہو تو اس کی شکل سیم ہوں گے. آپ دیکھے ہوں گے جڑواں بچہ کا کہ اس کی شکل ایک ہی ہے, کبھی کبھی آپ دیکھے ہوں گے جڑواں بچہ کی شکل ایک ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شکرانو جا کر کسی انڈے سے ٹکرایا اور وہ جب جائگوٹ بنا اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے تو جڑواں بچہ ہوا اور اس کی شکل سیم ہو گئے. کبھی کبھی آپ یہ بھی دیکھو ہوں گے کہ جڑواں بچہ تو ہے لیکن الگ الگ چہرہ ہے. اس کا مطلب کہ جب دو شکرانو ایک انڈا سے مل کر, عورت کے انڈا سے مل کر, اللہ رب العالمین نے جو سسٹم بنایا ہے عورت کے اندر کہ اس کے اندر بچہ پیدا ہو سکتا ہے, یہ چیزیں ملنے سے, فلا چیزیں ملنے سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے. عورت کے اندر جو چیزیں اللہ نے بنائی ہے اس کے اندر جا کر وہ اگر مل جائے دو شکرانو مرد کا تو جڑواں بچہ پیدا ہوگا, لیکن اس کی شکل الگ الگ ہوگی, چہرہ الگ الگ ہوگا. ایک شکرانو دو انڈا سے ملنے پر سیم چہرہ اور دو شکرانو ایک انڈا سے ملنے پر الگ الگ چہرہ. میرے پیارے ساتھیوں, سائنس یہ کہتی ہے تو وہ لوگ بھی دنگ رہ جاتے ہیں کہ اللہ کی کاریگری دیکھیے. میرے پیارے ساتھیوں, اسی کو اللہ رب العالمین یاد دلا رہا ہے, اے انسانوں کیا تم یہ سمجھتے ہو اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى کہ تمہیں مرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا, حساب و کتاب نہ لیا جائے گا؟ نہیں نہیں. أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. ہم نے اسی سے مرد بھی بنا دیے اور عورت بھی بنا دیے, لڑکا بھی بنا دیا اور لڑکی بھی بنا دیے. أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. جب ہم یہ چیز ماں کے پیٹ میں کر سکتے ہیں, تمہاری پہلی مرتبہ ہاتھ بنا سکتے ہیں, تمہارا پیر بنا سکتے ہیں, تمہاری آنکھیں بنا سکتے ہیں, تمہارا دماغ بنا سکتے ہیں, دنیا میں تم اچھے اور برے کو سوچنے کے لیے ہم تمہاری صلاحیت دے سکتے ہیں, تو مرنے کے بعد ہمیں تمہیں دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین یہ چیز ہمیں اور آپ کو یاد دلا رہا ہے. کہیں پر یہ فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى, اے لوگوں مرنے کے بعد یوں ہی ہمیں چھوڑ دیا جائے گا. یہ اگر تصور ہے تو آپ اس کو ذہن سے نکال دیجئے اور یہ سوچئے ہمیں مرنا ضرور ہے, ہمارا حساب و کتاب ضرور ہونا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, جس کو اللہ رب العالمین سورہ حاقہ کے اندر فرمایا اے لوگوں وَأَمَّا مَنْ فَأَمَّا مَنْ
اوتی کتابہ، اس دن کو یاد کرو جب انسان کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ سے دیا جائے گا۔ وہ انسان کہے گا اے اللہ، لوگوں سے کہتا پھرتا رہے گا، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اے لوگوں لو یہ میرا نامہ اعمال ہے پڑھو۔ وہ فخر سے کہے گا لو یہ میرا نامہ اعمال ہے پڑھو۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں اچھا نتیجہ ملنے پر جلدی سے دوڑے آتے ہیں، باپ سے ملتے ہیں، بھائی سے ملتے ہیں، اپنا اچھا رزلٹ دکھلانے کے لیے۔ اس دن بھی وہی حال ہوگا، وہ انسان چیخ پڑے گا اور کہے گا آج مجھے اچھا رزلٹ ملا ہے، لوگوں پڑھو اس کو میرے نامہ اعمال کو۔ اور مجھے معلوم تھا مجھے اچھا ہی صلہ ملے گا، مجھے اچھا ہی رزلٹ ملے گا، مجھے اچھا ہی بدلہ ملے گا۔ لیکن اس کا بھی یاد کرو جس کو اس کے نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ سے دیا جائے گا، الٹے ہاتھوں سے دیا جائے گا، وہ اما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کو اس کے نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، الٹے ہاتھوں سے دیا جائے گا، وہ کہے گا فیقول، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے میرے نامہ اعمال نہ دیا جاتا، کاش کہ مجھے میرا بدلہ مجھے نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، میں جانتا ہی نہیں کہ میرا نامہ اعمال کیا ہے، میں جانتا ہی نہیں کہ میرا بدلہ کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس دن کے عالم کو یاد کرو۔ دنیا میں کوئی میٹرک میں فیل ہوا، اگر اس نے محنت کیا تو دوسرے سال پاس ہو گیا، کوئی عربی میں فیل ہوا انگلش میں ترقی کر گیا، کوئی انگلش میں فیل ہوا ہندی میں ترقی کر گیا، لیکن اس دن دو ہی رزلٹ ہوگا، ایک دائیں ہاتھ ایک بائیں ہاتھ، ایک اچھا ایک برائی، ایک اچھا ایک برائی، ایک اچھا ایک برا، دو ہی رزلٹ ہوگا۔ آپ اپنا انجام سوچ لیجئے، ہمیں کون سی نیکی ملے گی، ہمیں کون سا بدلہ ملے گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نامہ اعمال ہمیں الٹے ہاتھوں دیا جائے اور ہم یہ کہیں یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے اللہ، اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ دنیا میں کوئی فیل ہوتا ہے، کوئی ناکام ہوتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ مجھے میرا رزلٹ نہ دیکھنے ملتا، مجھے میرا بدلہ مجھے دیکھنے نہ ملتا۔ وہ چیخ پڑے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت ہی میرا کام تمام کر دیتی۔ موت آ گئی، ہم مر گئے، مٹی میں سڑ گئے، گل گئے، ہمیں دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، ہم اٹھائے نہ جاتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ چیخ پڑے گا۔ اس دن کا عذاب یاد کیجئے، اس دن کا عالم کیسا ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن اس کو نقشہ کھینچ رہا ہے، فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، اس دن کوئی دوست کسی دوست کا کام نہیں آئے گا، اس دن کوئی کسی سے پوچھے گا نہیں، اور اس دن کوئی آپ کو کھانا اچھا کھانا نہیں دیا جائے گا۔ وَلَا طُعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، سوائے پیپ کے، سوائے لہو کے کوئی تمہیں کھانا نہیں دیا جائے گا۔ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، جسے صرف گنہگار ہی لوگ کھائیں گے۔ اے لوگوں، قیامت پر شک نہ کرو، قیامت آنے والی ہے، ایک دن ضرور آئے گی۔ ہم اور آپ یہ سوال کرتے مذاق کرتے ہیں، یسألُ ایان یوم القیامہ، کہ قیامت کب آئے گی۔ ہم تو یہی سنتے آ رہے کہ قیامت آئے گی، ارے آئے گی تو کب آئے گی، ہم مذاق بنا لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے لوگوں، اے میرے حبیب، اپنے امت کو یہ خبر سنا دو، اپنے امت کو یہ نشانیاں بتا دو۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چن لیا جائے گی، آنکھیں پتھرا جائے گی، ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں پائیں گے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے۔ اس دن ایسا عالم ہوگا کہ چاند اور سورج بھی جمع کر دیے جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور انسان بھاگنے کی جگہ ڈھونڈے گا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان بھاگنے کی جگہ ڈھونڈے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ۔ چیخ پڑے گا، آواز آئے گی، کلا لا وزر، وزر کہتے ہیں بڑے بڑے پہاڑ کو، بڑے بڑے قلعے کو، کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، کیونکہ بلڈنگیں توڑ دی جائے گی،
पहाड़ भी रुई की तरह धुने हुए उड़ेंगे, आसमान भी गिर जाएगा, आसमान भी फट जाएगा, सूरज को भी लपेट लिया जाएगा, कोई भागने की जगह नहीं होगी। कहाँ भागिएगा? भागने की जगह ढूंढेंगे, भागने की जगह नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, अभी वक्त है कि आप अपने अमाल को याद कीजिए और ये सोचिए कि हमने आखिरत के लिए कितनी तैयारियां की है। उस दिन का आलम क्या होगा? तुदना शम्स यौमल क़ियामा, उस दिन का आलम क्या होगा कि सूरज हमारे माथे के करीब हो जाएंगे। कमिकदार मील, सिर्फ 1 मील का फासला होगा। ये सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर चमकता है, ये 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर चमकता है। फिर भी उनकी रोशनी से हम पसीने में शराबुर हो जाते हैं, उनकी रोशनी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन 1 मील के फासले पर होगा। मेरे प्यारे साथियों, याद कीजिए, फैदा बरिकल बसर, आंखें चुंधिया जाएगी। फैदा बरिकल बसर व खसफल कमर, चांद बेनूर हो जाएंगे। व जुमिया शम्स वल कमर, और सूरज और चांद जमा कर दिए जाएंगे, चांद बेनूर हो जाएंगे। आपको यहाँ एक चीज पॉइंट की बता दूं, साइंसदान ये कहेंगे कि चांद तो अभी भी बेनूर है। आपको शायद मालूम नहीं, या है बहुत लोगों को नहीं, चांद के पास कोई रोशनी नहीं है। चांद के पास कोई रोशनी नहीं है, ये साइंस ने कहा। चांद के पास कोई रोशनी नहीं है। रोशनी आती कहां से है? सूरज की रोशनी चांद हमें और आपको देता है। यानी चांद जो है आईने का काम करता है, और सूरज की रोशनी चांद को पड़ती है, और चांद फिर हमें रोशनी देता है जो रात में चमकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, चांद बेनूर हो जाएगा, इसका मतलब ये है वो अपने रोशनी खो देंगे, यानी उसको सूरज से भी रोशनी नहीं मिलेगी। कोई अगर आपको कहें कि चांद के पास तो अभी भी रोशनी नहीं है, तो आप उसको इस तरह समझा सकते हैं, जिस तरह की अभी हम और आप ये समझते थे कि सूरज गुरूब हो रहा है, लेकिन साइंस कह रही है कि सूरज गुरूब नहीं होता है, वो हमारी नजरों से गायब हो जाता है, वो कभी गुरूब नहीं होता है। सूरज अपने महवर में घूमते हैं, सूरज अपने महवर में गर्दिश करते हैं, और हम और आप घूम रहे हैं, ये जमीन घूम रही है, जिसकी वजह से भारत में अगर दिन है तो अमेरिका में रात होगी, इंडोनेशिया में रात होगी, इंडोनेशिया में अगर दिन है तो भारत में रात होगी। हकीकत में सूरज मेरे प्यारे साथियों वो अपने महवर में है, वो कभी गुरूब नहीं होता है। साइंस ने ये कहा कि कुरान ने जैसे देखा सूरज को वैसे बयान कर दिया, कुरान सच्चा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान अपनी जगह पे सच्चा है। कुरान अपनी जगह पे सच्चा है, साइंस अपनी जगह पे सच्ची है। कुरान कभी बदल सकता नहीं है। कुरान ने जो कह दिया, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, साइंसदान जो है उनकी बातें कभी बदल सकती है। जैसे कुरान ने कहा वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, कि सूरज अपने महवर में गर्दिश करते हैं, मुकर्रर वक्त के लिए दौड़ता है। कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले साइंसदानों ने मजाक उड़ाया कि नहीं, कुरान गलत है, सूरज अपने महवर में है, जमीन घूमती है। लेकिन अभी के साइंसदान ने फिर रिसर्च किया, तहकीक किया कि नहीं, सूरज भी जो गैलेक्सी होते हैं, गैलेक्सी के साथ चक्कर लगाते हैं, वो अपने महवर में घूमते हैं, और जमीन सूरज के इर्द गिर्द सूरज का चक्कर लगाती है, और इसी जमीन का चक्कर फिर चांद लगाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, साइंस अपनी जगह पे सही है, कुरान अपनी जगह पे सही है। कुरान को अगर कोई गलत कहना चाहे, मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ, आपके 100 बच्चे में एक बच्चे को साइंस पढ़ाइए और कुरान की अजमतों को बतलाइए। कुरान ने अगर मान के चलिए कि सूरज को देखा गुरूब होते हुए, कह दिया कि सूरज गुरूब होता है। कुरान ने देखा तुलू होते हुए, कह दिया कि गुरूब होता है, तुलू होता है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये जो सितारे कितनी दूरी पर हैं, और ये एक सितारा सूरज से कितना बड़ा है। ये सितारे जब अपनी उम्र को खत्म कर देते हैं, ये सितारे की उम्र जब खत्म हो जाती है, तो एक ऊपर में तहकीक किया, बहुत बड़ा गड्ढा है जिसको ब्लैक होल कहा जाता है, बहुत बड़ा गड्ढा है, उसके अंदर जाकर ये सितारे गिर जाते हैं, गुरूब हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जिसको कुरान ने 1400 साल पहले कहा ला उक़सिमु बिमवाक़िउन नुजूम,
غروب ایک ایسی جگہ ہے جہاں ستارے غروب ہو جاتے ہیں. ہم نے ستاروں کو غروب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, نظروں سے غائب ہوتے ہوئے دیکھا, لیکن قرآن نے 1500 سال پہلے 1400 سال پہلے کیسے کہہ دیا. سائنس نے آج تک تحقیق کر کے نہیں بتایا کہ بلیک ہول کیا ہے, لیکن قرآن نے بتا دیا کہ بلیک ہول ایک جگہ ایسے ہیں جہاں پر ستارے غروب ہو جاتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, ضروری ہے 100 میں سے ایک بچہ مسلمان کا نکلے, سائنس کی اسٹڈی کریں, سائنس پڑھیں کہ سورج کتنی دوری پر ہے, چاند کتنی دوری پر ہے. ہم اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ چاند پر جانے کے لیے آسمان چھیدا کرنا ہوگا, ہم اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ سورج پر جانے کے لیے آسمان کو چیر کر جانا ہوگا, لیکن نہیں, قدرت کاملہ نے اس طرح دنیا بنائی کہ سائنس دیکھ کے تعجب حیران ہو گئے. ایک لائن سے اپنے محور میں دنیا کو لگایا, کہیں پر پرتھوی, اس کے بعد پھر دوسری دنیا, اس کے بعد دوسری دنیا, اور یہ پرتھوی گول ہے جس کے نیچے دیکھا جائے تو بھی ہمیں آسمان نظر آئے گا, اوپر دیکھے تو بھی آسمان نظر آئے گا. ہم پرتھوی کے اوپر رہ کر جدھر بھی دیکھے ہمیں آسمان نظر آئے گا. میرے پیارے ساتھیوں, اس لیے ہمیں اور آپ کو ضروری ہے کہ ہم سائنس پڑھیں اور سائنس کے ذریعے بتلائیں کہ قرآن ہمارا کتنا مطلب حقیقت سامنے لاتا ہے. اور 1400 سال پہلے قرآن نے کیسے یہ بات کہی ہے. سوال ہے, کیا آدمی در حقیقت آسمان یعنی چاند میں پہنچ سکتا ہے؟ جی بالکل پہنچ سکتا ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں. چاند ہم اور آپ یہی سمجھتے تھے اور غلط تصور کر, ہمارا کانسیپٹ ہی غلط تھا کہ چاند پر جانے کے لیے میرے پیارے ساتھیوں کسی چیز کا سہارا یعنی کسی کو چھیدا کر کے جانا ہے. نہیں, یہ چاند بھی پرتھوی کی طرح سرزمین ہے, اور اسی سرزمین کو جب ہم چھلنگ لگائیں گے, پرتھوی کے اندر ایک شکتی ہے, زمین کے اندر ایک شکتی ہے. کسی ڈھیلا کو آپ پھینکیے گا اوپر, وہ اوپر نہیں جائے گا, نیچے گرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرتھوی کے اندر ایک شکتی ہے, اور چاند کے مقابلے میں پرتھوی کی زیادہ شکتی ہے. کوئی انسان اگر یہاں 60 کلو ہے تو چاند کے پاس جانے کے بعد وہاں 10 کلو ہو جائے گا. آپ یہاں اگر 5 فٹ چھلنگ لگا سکتے ہیں, یعنی زمین آپ کو پکڑ کے ہیں, یعنی 5 فٹ اگر چھلنگ لگا سکتے ہیں تو چاند کے وہاں جا کے 6 پنجے 30 فٹ آپ چھلنگ لگا سکتے ہیں, کیونکہ چاند کے پاس پرتھوی کے مقابلے میں شکتی زیادہ نہیں ہے. آدمی چاند پر پہنچ سکتا ہے. جیسے ہی پرتھوی کی شکتی کو آدمی چھوڑے گا, اوپر میں ہوا میں تیرنا شروع کر دے گا, اور تیرتے تیرتے وہ اوپر میں تیرتا ہی رہے گا, اور پھر جب چاند کے پاس قریب پہنچے گا, چاند پھر اپنی شکتی سے اس کو اپنی اور کھینچ لے گا. میرے پیارے ساتھیوں, چاند کا سفر اگر کیا جائے تو 2 دن میں راکٹ کر سکتا ہے, لیکن پرتھوی کے اندر ایک شکتی ہے جس کو گریویٹیشنل فورس کہا جاتا ہے. اسی شکتی کی وجہ سے وہ ڈائریکٹ چاند پر نہیں جا سکتا ہے, کیونکہ یہ شکتی ان کو زمین کی طرف زمین کھینچ رہی ہے, وہ اسی زمین کی گول گول گھوم رہے ہوتے ہیں. پھر جب اس شکتی کو کراس کر کے اوپر جاتا ہے, چاند پھر اپنے شکتی میں اس کو اپنی اور گھماتا ہے. اسی وجہ سے وہاں جانے میں اس کو کافی ٹائم لگتا ہے. چاند پر آدمی جا سکتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کیا چاند پر دنیا بس سکتی ہے؟ چاند پر دنیا نہیں بچ سکتی ہے, اس لیے کہ آپ چاند پر جو یہ داغ دیکھ رہے ہیں نا, یہ داغ گڈھا ہے, یہ گڑھا ہے. ہم لوگ بچپن میں سنے آ رہے تھے کہ یہاں کوئی پرانی والی کہانی ہم کو یاد بھی نہیں ہے, وہ سب بولا کرتے تھے لوگ, کوئی کچھ نہیں ہے کہانی وانی. وہاں داغ ہے, اسی سرزمین کی طرح چاند ہے, اور اسی داغ کی وجہ سے چاند ہمیں اس طرح دکھ رہا ہے. وہاں جا سکتا ہے, لیکن منگل گرہ اور برہسپتی گرہ کے بیچ چھوٹا چھوٹا پتھر ہے جس کو الکا کہا جاتا ہے, ان کے گرنے کا ڈر ہے. اس لیے چاند پر اگر کوئی رہنا چاہے تو اس کو ہیلمٹ پہن کر رہنا ہوگا. کب تک ہیلمٹ پہن کر رہیں؟ وہ پتھر کبھی سینے پہ گر سکتا ہے, کبھی پیر پہ گر سکتا ہے. اس لیے چاند پر رہنا مشکل ہے, لیکن چاند پر اگر کوئی آدمی جانا چاہے تو جا سکتا ہے. میرا ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ میں آپ کو کسی دوسرے جلسے میں پوری تفصیل کے ساتھ کہ دنیا کیا ہے, دنیا کے بارے میں کیسے الزامات لگی ہے. قرآن نے کہا امن جعل الارض قرارا, کہ زمین کو ہم نے, اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے قرار گاہ بنایا. زمین ٹھہری ہوئی ہے, زمین ثابت ہے. قرآن کی بات
اپنی جگہ پہ صحیح ہے، زمین اس لیے صحیح ٹھہری ہوئی ہے کیونکہ میرے پیارے ساتھیوں سورج کا چکر زمین لگاتی ہے اور زمین کا چکر چاند لگاتا ہے، لیکن کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ٹھہرا ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا چاند گرہن لگا ضرور ہے، سورج گرہن ضرور لگا ہے۔ جب سورج اور چاند پرتھوی ایک سطح میں بالکل ایک لائن پہ آ جائے، ایک دشا میں آ جاتا ہے تو گرہن لگتا ہے، اس کی روشنی ہم تک نہیں پہنچتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن کبھی کوئی کسی سے ٹکرایا نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے قرآن میں زمین کو ٹھہرا ہوا کہا ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی اگر سائنس سے قرآن کے اوپر، اسلام کے اوپر الزام لگائے، انشاءاللہ جواب ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہم سے نہیں ہوگا تو ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں جو جن سے ہم جڑے ہوئے ہیں اور تعلیم حاصل کیے ہیں، ان سے ہم رابطہ قائم کریں گے اور ان کے منہ میں جواب دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔